أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير وناصر ومعين يا صاحب الزمان أدركنا ولا تهلكنا بحق جدتك الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم خاران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اور آپ سورہ غاشیہ کے ایک مختصر سے ایکسپلینیشن پر نظر ڈالیں گے. سورہ غاشیہ جو کہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہونے والا، اور اس میں 26 آیات ہیں. اس سورہ کے کنٹینٹ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو 3 حصوں میں اس کے کنٹینٹ کو بانٹا گیا ہے. پہلے حصے میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ جن کو روز قیامت عذاب ملنے والا ہے، ایک وہ کہ جن کو روز قیامت بہت زیادہ جزا ملنے والی ہے. یعنی ایک جو جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم میں جائیں گے تو ان کو کیا ملے گا، اور ایک جو جنت میں جانے والے ہیں انہیں کیا ملے گا. دوسرے پارٹ میں خدا نے اللہ اپنی کچھ کریشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے اس نے خلق کیا ہے، زمین کو کیسے بنایا، آسمان کو کیسے بنایا، اور پہاڑوں کو کیسے اللہ نے نصب کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے. یعنی توحید کی طرف اللہ توجہ دلاتا ہے. تیسرا پارٹ جو اس سورہ کا ہے اس میں خداوند کریم نے اپنے نبی کے کچھ فرائض اور کچھ ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا ہے. یعنی اپنے حبیب کو بتایا ہے کہ میرے حبیب تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں. اب اگر ہم سورہ کی فضیلت کے بارے میں بات کریں تو 2 حدیثیں ملتی ہیں، جس میں سب سے پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سورہ کو مسلسل پڑھتا رہتا ہے تو روز قیامت اس کے حساب و کتاب میں آسانی ہوگی. دوسری حدیث امام صادق علیہ السلام کی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس سورہ کو اپنی واجب یا نافلہ نماز میں پڑھتا ہے تو روز قیامت وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. سبحان اللہ. جسے قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ مل جائے نا، پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. سب سے بڑا تحفہ روز قیامت اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا. انشاءاللہ اس سورہ کے ذریعے سے ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہم سورہ کی طرف نظر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتاک حدیث الغاشیہ. خدا کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے غاشیہ کا جو ہونے والا واقعہ ہے وہ نہیں سنا ہے، اس کی داستان کو نہیں سنا ہے. غاشیہ قیامت کے دن کو کہا گیا ہے، اور اس دن جو بہت زیادہ وحشت ناک حادثے ہوں گے، انسان جو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، افراتفری کا ماحول، وحشت، ایک ہولناک ماحول کو جو دیکھے گا، اس کو غاشیہ کہا جاتا ہے. یعنی قیامت کے دن کو ایک نام جو دیا گیا ہے وہ غاشیہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ غاشیہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. اور قیامت کے دن بہت سارے حادثے جو ہیں وہ انسان کو ڈھانپ لینے والے ہیں، اور انسان بہت اس وقت سخت پریشانی کے عالم میں ہوگا. لہٰذا اس کو غاشیہ کہا گیا. اور اللہ اس آیت میں یاد دلاتا ہے کہ کیا تم نے غاشیہ کی داستان کو نہیں سنا ہوا ہے، کیا ہوگا اس دن. اب اللہ بتاتا ہے دوسری آیت میں، وجوہ یومئذ خاشعہ. اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل ہوں گے، جو رسوا ہوں گے، جو شرمندہ ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے چہرے اس دن تم دیکھو گے کہ جن چہروں پہ رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، خواری ہوگی، اور وہ پریشان ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے جو ذلت اور رسوائی کے عالم میں ہوں گے؟ تیسرا، عاملۃ ناصبہ. وہ جنہوں نے ہمیشہ عمل کیا ہے اور تھک گئے ہیں، لیکن ان کے عمل کا انہیں کوئی نتیجہ نہیں مل رہا. کیسے لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت محنت کی ہے، بہت ایفورٹ ڈالا ہے، بہت اپنی طاقت کو خرچ کیا ہے. کس چیز میں؟ برائی کرنے میں، گناہ کرنے میں. ہم کیا سمجھتے ہیں صرف نیکیوں میں ایفورٹ لگتی ہے؟ نہیں. صرف نیکی میں طاقت ختم ہوتی ہے؟ نہیں. صرف نیکی میں خرچ ہوتا ہے پیسہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے.
جس طرح نیکی کرنے میں ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے، نیکی کرنے میں جسمانی طاقت لگتی ہے، نیکی کرنے میں وقت لگتا ہے، نیکی کرنے میں مال خرچ ہوتا ہے، اسی طرح بعض اوقات گناہ میں بھی جسم کی طاقت ختم ہوتی ہے۔ ہاں، گناہ میں بھی ہم دیکھیں ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، گناہ میں بھی وقت لگتا ہے، وقت بھی ہمارا ضائع ہوتا ہے نا۔ تو دونوں صورتوں میں ہمارا سب کچھ ختم ہو رہا ہے اور ہم تھک رہے ہیں، لیکن ایک تھکن ایسی ہے جو ہمیں کچھ نہیں دلائے گی، ہاں عذاب ضرور دلائے گی۔ دوسری تھکن ایسی ہے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گی۔ اگر دونوں صورتوں میں تھکنا ہے لیکن ایک تھکن ذلت دے رہی ہے، دوسری تھکاوٹ ہمیں عزت دے رہی ہے، تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم نیکی کے راستے میں خود کو تھکائیں، گناہ کے راستے میں نہ تھک جائیں کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی نتیجہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی اس کا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جو عمل کر رہے ہیں، جو تھک رہے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ انہیں نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 4، تسلا نارن حامیہ، اور انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہوں میں ایفرٹ ڈالا ہوگا، تھک گئے ہوں گے، اور نتیجے کے طور پر انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر جب آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آیت نمبر 5، تسقا من عین آنیا، ظاہر سی بات ہے جب آگ لگے گی، آگ ہوگا، آگ کا ماحول ہوگا، تو انسان کو آگ کے قریب بیٹھ کر نا پیاس بہت لگتی ہے، کیونکہ گرمی دیتی ہے نا، شدت حرارت ہوتی ہے آگ میں، اور جب انسان حرارت اور شدت گرمی کو محسوس کرتا ہے تو اسے پیاس لگتی ہے۔ اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، پھر جہنم میں ڈالنے کے بعد جب اسے جہنم کی آگ کی وجہ سے پیاس محسوس ہوگی، جب اسے پیاس لگے گی تو ہم اسے کیا دیں گے پینے کے لیے؟ انہیں حد سے زیادہ گرم چشمے سے پلایا جائے گا۔ تسقا من عین آنیا، انہیں حد سے زیادہ گرم چشمے سے پلایا جائے گا، یعنی گرم کھولتا ہوا ان کے لیے پانی لایا جائے گا، اور وہ نہیں معلوم کیسے کیسے مشروبات ہوں گے، نہیں پتہ کیسی کیسی وہ چیزیں ہوں گی، اس میں کیسی بدبو ہوگی عجیب سی، اور کھانے کے لیے بھی جب انہیں بھوک لگے گی تو آیت نمبر 6 میں اللہ کہتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، یعنی زری، اور زری کہتے ہیں بدبودار کانٹے والی جھاڑی کو، کھانے کے لیے بھی ان کے پاس صرف زری ہوگی۔ زری ایک ہوتا ہے زری ہے والا، یہ زری عین ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی وہاں نہ جائے کہ زری کا معنی تو وہ ہم جو عام طور پہ سمجھتے ہیں، یہ زری عین ہے اس میں، کہ یہ ایسا ہوگا جو کانٹے والی جھاڑی ہوگی اور اس میں بہت زیادہ بدبو ہوگی، کھانے کے لیے ان کو یہ چیزیں دی جائیں گی۔ اس کی تعریف کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ یہ جہنم کا ایک درخت ہے، زری جو ہے وہ جہنم کا ایک درخت ہے، اور اس میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، اور یہ ایسا درخت ہے کہ اگر اس کو دنیا میں بھیجا جائے اور زمین پر کہیں پہ لگا دیا جائے تو یہ اس کی وجہ سے زمین کے تمام درخت جو ہیں وہ جل جائیں گے، تمام درختوں کو یہ جلا کر فنا کر دے گا۔ یہ ایسا ایک چھوٹا سا درخت ہے جس میں بہت سارے کانٹے ہیں۔ رسول اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ زری جو ہے وہ دوزخ کا ایک کانٹے دار جو ہے جھاڑ ہے، جس میں مردے سے بھی زیادہ بدبو آتی ہے، اور اس میں آگ جو نکلتی ہے وہ جلا دینے والی آگ ہوتی ہے، اور اسی کو اللہ جو ہے وہ جہنم میں جانے والے کو کھانے کے لیے دینے والا ہے۔ خدا کیسی غذا ہوگی نا، کیسا پانی ہوگا، تھوڑی سی گرمی لگ جائے تو ٹھنڈے پانی کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا، بہت زیادہ بھوک لگ جائے تو ہمیں ڈفرینٹ ورائٹی کھانے کی عادت ہے، وہاں ہم کس طرح سے کانٹے دار بدبو والی جھاڑیوں کو کھا سکیں گے، اور کس طرح سے ہم یہ گرم کھولتا ہوا پانی پی سکیں گے۔ لہٰذا یہاں پر رک کر اللہ سے کہتے ہیں خداوند کریم تو ہمیں ان عذاب سے محفوظ رکھنا اور اہل بیت کی شفاعت ہمارے شامل حال رکھنا۔ آیت نمبر 7 اللہ کہتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، یعنی
ایسی غذا جو نہ انہیں موٹا کرے گی اور نہ ان کی بھوک کو مٹائے گی. اور یہ کانٹے والی جھاڑی بھی کیسی ہوگی، یہ ان کا کھانا بھی کیسا ہوگا. اس کھانے سے نہ ان کی صحت بننے والی ہے اور نہ ان کی بھوک ختم ہونے والی ہے. اللہ، یہ ایسی غذا ہے کہ جو کھانا تو پڑے گا لیکن کھانے کے بعد نہ صحت پر اس کا کوئی اثر نظر آئے گا، نہ اس سے بھوک ختم ہوگی. پھر کیا کریں گے؟ کس طرح سے ہم اپنی نجات کا سامان وہاں پہ کر سکیں گے؟ اس لیے کہ وہاں تو دروازے بند ہو چکیں گے. اللہ ہمیں اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنا ایفرٹ نیکیوں کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب اللہ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد میں عذاب کی آیتوں سے جلدی سے اس لیے گزر گئی کیونکہ یہ مولا سجاد کا طریقہ ہے. مولا سجاد علیہ السلام جب تلاوت قرآن کرتے تھے اور اس کے علاوہ بقیہ ائمہ بھی، تو جہاں کہیں بھی عذاب کی آیتیں آتی تھی وہاں سے جلدی گزر جاتے تھے اور رک کر جو ہے وہ پناہ مانگتے تھے عذاب سے. مگر جہاں جزا کی آیتیں آتی تھی وہاں لطف لے کر ٹھہر کر رک کر پڑھتے تھے اور اللہ سے اس کو اپنے لیے مانگتے بھی تھے. اب جزا کی آیتیں، آیت نمبر 8، وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے نعمتوں کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے ایک انسان جس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوں تو ان نعمتوں کے اثر کی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا ہے، شاداب رہتا ہے، خوش رہتا ہے. اس کے چہرے پر ایک الگ سا نور ہوتا ہے، ایک الگ سا اٹریکشن ہوتا ہے نعمتوں کی وجہ سے. اللہ کہہ رہا ہے کچھ چہرے قیامت کے دن شاداب ہوں گے، خوش ہوں گے. ٹھیک ہے، کیوں خوش ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے نیکیوں میں ایفرٹ ڈالی ہوگی. آیت نمبر 9، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اس لیے کہ اپنی کوشش سے مسرور ہوں گے. وہ اس لیے کھلے ہوئے ہوں گے کیونکہ انہیں اپنی کوشش جو انہوں نے دنیا میں کی ہے اس کوشش کا صلہ ملے گا اس دن، اور جب وہ صلہ ملے گا تو اس سے وہ خوش ہوں گے. اور وہ صلہ کیا ہوگا؟ اب اللہ اس صلے کو بیان کرتا ہے کہ وہ صلہ کیا ہوگا. آیت نمبر 10، فی جنت عالیہ، سبحان اللہ، انہیں جنت عالیہ میں جگہ دی جائے گی. یعنی اعلیٰ طبقات، جنت کے جو طبقات ہیں ان میں سے اعلیٰ طبقہ جو ہوگا اس میں انہیں جگہ دی جائے گی. پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ جنت میں اعلیٰ جگہ دینے کے بعد؟ آیت نمبر 11، لا تسمع فیہا لاغیہ، اور وہ ایسی جگہ ہوگی جس میں کوئی لاغو، بیہودہ بات نہیں ہوگی. ہم سب جانتے ہیں جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی عیب کی باتیں وہاں نہیں ہوتی، بیہودہ باتوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے جنت میں، ہے نا. جنت میں صرف خوبصورت باتیں ہوں گی. یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہمارا اکثر حصہ جو ہے ہماری زندگی کا، وہ بیہودہ باتیں یا تو کرنے میں یا تو سننے میں گزر جاتا ہے. زندگی، دنیا کی زندگی ہم یہی کر رہے ہیں. اکثر زندگی کا حصہ یا بیہودہ باتیں ہم کرنے میں گزار دیتے ہیں یا بیہودہ باتیں سننے میں گزار دیتے ہیں. لہٰذا اللہ کہتا ہے جب تم جنت میں ڈالے جاؤ گے وہاں کوئی بھی بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی سوائے خوبصورت باتوں کے، سوائے اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کے، اور کوئی ذکر وہاں پر نہیں ہوگا. آیت نمبر 12، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے. اور جو جنت میں ان کو طبقات دیے جائیں گے، جو محل دیا جائے گا، جو عمارت دی جائے گی، ان کے اطراف میں چشمے جاری ہوں گے. کہیں سلسبیل کے چشمے، کہیں زنجبیل کے چشمے، کہیں شراب طہور کے چشمے، کہیں کوثر کے چشمے. یہ چشمے کہیں دودھ کی نہریں، کہیں شربت کی نہریں، ہاں اتنی خوبصورت نہریں جاری ہوں گی. اور یہ نہریں بعض روایات کے مطابق ہر محل کے سامنے سے ایک نہر جاری ہوگی. یعنی ایک نہر سب کے لیے نہیں ہوگی، یعنی ہر محل والے کے لیے الگ الگ نہریں اللہ انہیں عطا کرے گا. کتنا خوبصورت منظر ہوگا نا. امیجن کریں کہ جنت کے باغ ہے،
اس میں اعلیٰ طبقہ ہے، اعلیٰ طبقے پہ لاسٹ فلور پر ہمیں جگہ ملی ہے، اور اس لاسٹ فلور کے سامنے سے نہریں جا رہی ہیں، اور وہ نہریں بھی کتنی خوبصورت کی روایات یہ کہتی کہ ان کے کنارے کنارے درخت لگے ہوں گے اور یاقوت کے قبے ہوں گے، اور اس کے نیچے حوریں پیالہ لیے ہوئے بیٹھی ہوں گی۔ اس طرح سے جب یہ حسن، یہ خوبصورتی بتائی جاتی ہے تو بس ایسا لگتا ہے کہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے، بس ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کریں اور تیرے اس اجر کو ہم حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ آیت نمبر 13 میں کہتا ہے فیہا سرر مرفوعہ، اس میں خوبصورت بلند تخت ہوں گے۔ آپ صرف محل نہیں ہوں گے، صرف چشمے جاری نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں ایک بلند بلند اونچے اونچے تخت لگے ہوں گے، اور اونچے ان کے پائے، جو ان کے پلر ہوتے ہیں تخت میں، وہ بہت اونچے ہوں گے، بلند ہوں گے، اور ان اونچے پایدار تخت پر تمہیں بٹھایا جائے گا۔ جب اس تخت پر تمہیں بٹھایا جائے گا، اونچے تخت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں اونچا تخت دیا جائے گا؟ تاکہ اونچائی پر بیٹھ کر جنت کی تمام تر خوبصورتی کا نظارہ کر سکو۔ جتنی بلندی پر ہوتے ہیں اتنا زیادہ نظارہ دیکھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور اس بات کو بلڈنگ کے زمانے میں سمجھنا ایزی ہے۔ جتنا لاسٹ فلور ہوتا ہے بلڈنگ کا، اتنی زیادہ دنیا کی رنگینی ہمیں نظر آتی ہے، اتنی زیادہ دنیا کی خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے۔ لہٰذا کیسے ہوں گے؟ بلند تخت ہوں گے۔ اچھا، ایک سوال یہ کہ جب بلند تخت ہوں گے تو اس میں چڑھا کیسے جائے گا؟ اس میں بیٹھیں گے کیسے؟ کیا سیڑھیاں لگی ہوں گی اس پہ چڑھ کر بیٹھنے کے لیے؟ تو اس کے لیے کہا گیا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب کوئی جنتی اس تخت پر بیٹھنا چاہے گا تو وہ تخت خود بخود ہے نا جھک جائے گا، نیچے ہو جائے گا، اور پھر اپنے مالک کو اس پہ بٹھا کر پھر وہ بلند ہو جائے گا۔ کتنا خوبصورت ہوگا منظر۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 میں کہا وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور پیالے جو ان چشموں کے پاس رکھے ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، چشمے ہیں، تخت ہے، ہم بیٹھے ہوئے، اب ہمیں پینا ہے، جو چشمے جاری ہیں ان چشموں سے ہمیں پینا ہے، تو پینے کے لیے تو ہمیں کوئی نہ کوئی برتن چاہیے ہوگا، کوئی نہ کوئی ہمیں گلاس چاہیے ہوگا، کوئی بول چاہیے ہوگا۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ ان کے لیے وہاں پہ وہ پیالے بھی رکھے ہوں گے جو بہت خوبصورت ہوں گے، جس میں ٹوٹی لگی ہوگی، جس میں ہینڈل لگا ہوگا، اور بہت ساری خوبصورتی اس میں بتائی جاتی ہے۔ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ بول، وہ پیالے، وہ کاسے اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں کبھی بھی ایسے خوبصورت برتن نہیں دیکھے ہوں گے۔ ہم کتنے خوبصورت برتن دیکھتے ہیں نا بعض اوقات، لیکن کہا جاتا ہے کہ اتنے خوبصورت برتن میں ہمیں وہ شربت دیا جائے گا جنت کی نہر کا، کہ اس سے پہلے ہم نے اتنے خوبصورت کوئی بھی برتن دیکھے ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ، لطف آتا ہے نا ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد۔ پھر یہ کہا گیا کہ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے جو صف بستہ ہوں گے، اور نمارق چھوٹے چھوٹے تکیے جسے ہم کشن سمجھ لیں، کہ کشن لگے ہوں گے ان کے تخت پر، ان کے جو بیڈ لگے ہوں گے، تخت لگے ہوں گے، اس پر کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے سے تکیے صف بستہ لگے ہوں گے، یعنی لائن سے لگے ہوں گے، کشنز لگے ہوں گے۔ اور یہ کشنز صف بستہ جو بتایا گیا ہے کہ صف لگے ہوں گے ان کے، شاید اس وجہ سے اس کی لاجک یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ آپس میں بیٹھیں گے اور آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے، لیکن گفتگو بھی پیاری سی ہوگی، خوبصورت، یعنی کوئی بیہودہ باتیں وہاں پر نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں کہا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بچھے ہوئے فاخرہ فرش ہوں گے، اور پھر جو فرش ہوگا وہ فرش بھی بہت خوبصورت ہوں گے، مسرور کر دینے والے، انسان کے دلوں کو خوش کر دینے والے، آنکھوں کو اٹریکٹ کرنے والے، کہ فلورنگ کتنی پیاری ہوگی، اس کی فلورنگ ہوگی، پھر تخت ہوگا، پھر اس پہ کشنز لگے ہوں گے، پھر وہ پیالے رکھے ہوں گے، پھر وہ نہریں جاری ہوں گی، پھر وہ محل ہوگا اللہ۔ اور پھر اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جو پیالہ وہ اشارہ کریں گے کہ مجھے اس پیالے میں
فلاں نہر کے پانی کو پینا ہے تو وہ پیالہ خود بخود بھر کر ان کے سامنے آ جائے گا، انہیں پیالہ لینے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جس نہر کو وہ پینا چاہیں گے سب ان کے قریب آ جائے گی، اور اس نہر میں سے ان کو، اس چشمے سے ان کو شراب طہور دیا جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہوں گی جنت میں، یہ سب کے سب جو ہے ان کی خدمت میں لگی ہوں گی، حوریں بھی ان کی خدمت میں ہوں گی، ملائکہ بھی ان کی خدمت میں ہوں گے۔ خدا سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی جگہ میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اب آیت نمبر 17 جہاں سے خداوند کریم نے اس سورے میں دوسرا پارٹ شروع کیا اور اپنی کریشن کو بتاتا ہے، اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ اب یاد دلا رہا ہے کہ میں ہوں اور میں ہی یہ سب کرنے والا ہوں، جنت اور جہنم کا فیصلہ میں کرنے والا ہوں، قیامت کی جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ میرے اختیار میں ہے، اور میں ہی وہ ہوں کہ جس نے خلقت کی ہے۔ کیسے خلقت کی ہے؟ آیت نمبر 17 افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اسے پیدا کیا گیا؟ اللہ نے اتنی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اتنے طرح کے جانوروں کو پیدا کیا، لیکن مثال کس کی دے رہا ہے کہ تم اونٹ کو دیکھو اور اونٹ کو دیکھ کر فکر کرو، غور کرو کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا۔ کیوں اللہ نے اونٹ کی مثال دی؟ اس لیے کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جس کا صرف دودھ پیا جا سکتا ہے، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جس کا صرف گوشت کھایا جا سکتا ہے، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جس سے صرف سواری کا کام لیا جا سکتا ہے، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جس سے صرف وزن اٹھانے کا کام کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر وزن رکھو اور وہ وزن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے۔ لیکن اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس سے دودھ بھی حاصل کیا جاتا ہے، جس سے گوشت بھی حاصل کیا جاتا ہے، جس پر سواری بھی کی جاتی ہے اور جس پر سامان بھی ڈھوئے جاتے ہیں۔ ایک کوالٹی اونٹ کی۔ دوسری کوالٹی، اونٹ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور بہت زیادہ کوانٹٹی میں سامان کو اٹھا پاتا ہے۔ تیسری کوالٹی، اونٹ 10 دن تک پیاسا رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو سٹوریج ہوتا ہے نا، اس میں موجود پانی کو وہ استعمال کرتا ہے، تو کھائے پیے بنا وہ اپنی بھوک اور پیاس پہ 10 دن کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اونٹ جو ہے وہ بہت طولانی سفر طے کر سکتا ہے، اور سفر کیسا بھی ہو، اونچا نیچا، زمین کیسی بھی ہو، سیدھی ہو یا ٹوٹی پھوٹی ہو، پتھریلی ہو یا ریگستان ہو، اونٹ ہر طرح کی زمین پر آسانی سے چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کوالٹی اونٹ کے اندر یہ ہے کہ اونٹ بہت سستا ہے، یعنی سستا یعنی اس کو پالنے کے لیے اس کی غذا بہت سستی ہے، بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑتا اس کے لیے۔ اگر اسے لے آئے تو وہ گھاس کھا لیتا ہے، وہ جھاڑیاں کھا لیتا ہے، اور اس کے کھانے کے لیے بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ ٹھیک، ایک اور اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ وہ اتنا اونچا ہونے کے بعد بھی، اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی بہت ہمبل ہوتا ہے۔ اونٹ بہت سیدھا جانور ہے، اتنا سیدھا جانور ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی مہار پکڑ کر اسے چلا سکتا ہے۔ یہ کوالٹیز ہے اونٹ کے اندر، لہٰذا اللہ نے اونٹ کی، کیمل کی مثال دی اور کہا دیکھو تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے کیمل کو کیسے بنایا، اور یہ کیمل تمہارے کتنے کام آتا ہے، یہ اونٹ تمہیں کتنی جگہوں پر ہیلپ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ نے دوسری مثال دی، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور تم آسمان کی جانب دیکھو کہ کس طرح سے ان کو بلندی پر ہم نے قائم کیا۔ اور آسمان میں صرف اس کی بلندی نہیں دیکھنی ہے، بلکہ آسمان میں دیکھنا ہے چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا چاند، ستارے، کہکشاں، وہ ساری کے سارے سولار سسٹم کو ہم دیکھیں کہ اللہ نے کیسے خلق کیا اور کیسے اس آسمان کو نصب کر رکھا ہے، وہ رکا ہوا ہے بنا کسی پلر کے، کہ ہاں وہ ایک جگہ پہ تنا ہوا ہے شامیانے کی طرح۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پھر تم دیکھو کہ ہم نے پہاڑوں کو کیسے نصب کر رکھا ہے،
کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو بارش کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو جھاگ کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو آتش فشانی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر پانی لے کر بہا کر زمین پر دے دیتے ہیں، کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر پانی کو سٹور کر کے رکھتے ہیں، بعد میں جب ضرورت ہوتی تو آہستہ آہستہ سے لوگوں کو دیتے ہیں، کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو زلزلوں کو روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ میخیں ہیں، پہاڑ اصل میں میخیں، کیل ہے جس نے زمین کو روک کر رکھا ہے، زمین کے زلزلوں کو روکنے کے کام میں آتا ہے یہ پہاڑ۔ اللہ کہتا ہے دیکھو ہم نے کیسے پہاڑوں کو نصب کر کے رکھا ہے، غور تو کرو ایک بار اپنے اللہ کی کریشن پر۔ آیت نمبر 20، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھو وہ کس طرح سے بچھائی گئی ہے، وہ کس طرح سے مستطیل ہے۔ زمین کو دیکھو، اللہ نے کیسے زمین کا فرش بچھایا ہے، کیسے فلورنگ کی ہے اللہ نے۔ یہ وہی زمین ہے جو زمین تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دیتی ہے، اس زمین میں سے ہی تو سب کچھ نکلتا ہے نا۔ یہی زمین ہے جو دوائیں دیتی ہے، یہی زمین ہے جو غذا دیتی ہے، یہی زمین ہے جو پانی دیتی ہے، یہی زمین ہے جو زندگی دیتی ہے، یہی زمین ہے جو حیات دیتی ہے، اور یہی زمین ہے جو مرنے کے بعد اپنی آغوش میں ہمیں پناہ دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے کیسے زمین کو خلق کیا، کیا کنیکشن ہے نا اللہ کا، کہ پہلے ایک جانور کی مثال لی، پھر اس کے بعد آسمان کی مثال، پھر پہاڑ کی مثال، پھر زمین کی مثال۔ یہ ساری چیزیں نا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لہٰذا اللہ نے ان تمام چیزوں کی مثال دے کر ان کو ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا کہ اسے ذرا دیکھو تو صحیح۔ جب ان چیزوں کو تم دیکھو گے، ان میں غور کرو گے تو تمہیں اپنے رب کا جلوہ اس میں دکھائی دے گا، تمہیں اپنے رب کی خلقت کرنے کا انداز نظر آئے گا کہ تمہارا رب کیسا خالق ہے، وہ کس طرح سے خوبصورت چیزیں بنانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ اب اس سورے کا لاسٹ پارٹ بیان کرتا ہے آیت نمبر 21 سے، جو اپنے حبیب سے مخاطب ہے، اپنے نبی سے مخاطب ہے۔ اللہ کہتا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، پس تم فذکر، تذکر کرو، لوگوں کو بتاؤ، نصیحت کرو، کہ تم نصیحت کرنے والے ہو، تم صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ اپنے حبیب کی ذمہ داری کیا بتا رہا اللہ یہاں پر، کہ اے میرے حبیب بس یہ ساری چیزیں ان کے لیے میں نے بنا دی ہے، یہ غور و فکر کرے، تمہیں کیا کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے۔ اے میرے حبیب تم نصیحت کرو، کیونکہ تمہیں اللہ نے نصیحت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، تمہیں اللہ نے پیامبر بنا کے بھیجا ہے، پیام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، تو ان پر مسلط نہیں ہے کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کرے۔ مسیطر کہتے ہیں سطر بنانے والے، سطر، ٹھیک ہے، لائن کو ترتیب دینے والے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ جو شاعر وغیرہ ہوتے ہیں جو لائن وائز لکھتے ہیں تو انہیں بھی مسیطر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سطر کے معنی میں آتا ہے، سطر کو مرتب کرنا، منظم کرنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مسیطر تم جو ہو ان پر مسلط نہیں ہو، میں نے تمہارے پاس یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ تم کسی کے ایمان لانے پر اس کو مجبور کرو، نہیں، کسی کو مجبور نہیں کرنا، ایون اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اللہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ سب کچھ اس کا ہو کر بھی خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں صرف نصیحت کرنی ہے، کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، اس لیے کہ ہم نے ہر ایک کو عقل جیسی دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے عقل کا استعمال کر کے جی چاہے تو میری جانب آ جائے، اور اگر اس کا جی نہ چاہے تو وہ میری جانب نہ آئے۔ لہٰذا اے میرے حبیب آپ مسلط نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کو زبردستی ایمان کے راستے پہ لے کر آئیں۔ آیت نمبر 23، إِلَّا مَنْ صَوَلَّى وَكَفَرَ، مگر وہ شخص جو پشت پھیرے اور کافر ہو جائے۔ تم نصیحت کرو، اے میرے حبیب آپ نصیحت کیجئے، اور نصیحت کے بعد جو لوگ
काफिर हो जाएंगे, पुश्त को फेर लेंगे, मुंह फेर लेंगे और इन बातों को कबूल नहीं करेंगे जो मैंने भेजी है। आप अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कहते ना, आप जो कुछ भी कहते हैं मेरे कहने से कहते हैं। जब मैं कहता हूँ तब आप कहते हैं ना, तो आप मेरे कहने से कह रहे हैं और उन्होंने नहीं माना है, मुंह फेर लिया है, काफिर हो गए, कुफ्र अख्तियार किया है, तो फिर क्या होगा उनके साथ, वो अल्लाह का मैटर है। अल्लाह फिर उन्हें देखेगा। आयत नंबर 24 में कहा खुदा ने, फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, जिसे खुदा बहुत बड़े अजाब की सज़ा देगा। फिर वो लोग जो मुंह फेर लेते हैं, जो आपकी बात नहीं मानते हैं, जो नसीहत को कबूल नहीं करते हैं, उनके लिए एक बड़ा अजाब, अजाब अकबर। देखें अजाब अकबर क्यों कहा गया, इसलिए कि बाज़ औक़ात बाज़ गुनाहों की सज़ा हमें दुनिया में भी मिलती है ना, बाज़ अजाब हमारे ऊपर दुनिया में भी आते हैं। तो जो दुनिया का अजाब है वो अजाब असग़र है। अब हम अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया के जो अजाब हम पर आते हैं, दुनिया की जो मुसीबतें हम पर आती हैं, दुनिया में जो सज़ाएं हमें मिलती हैं, अगर वो अजाब असग़र है तो फिर अजाब अकबर कैसा होगा, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अजाब अकबर का ताल्लुक़, उसका कनेक्शन आखिरत से है। अल्लाह आखिरत में उन्हें अजाब अकबर से सज़ा देगा। अब उसका अजाब अकबर कैसा होगा ये अल्लाह जानता है। बाज़ औक़ात अल्लाह बयान करता है, जैसे अभी उसने बयान किया कि उसे गर्म पानी दिया जाएगा, उसे ज़री खिलाया जाएगा और किस तरह से उसके चेहरे को ज़लील और रुस्वा कर दिया जाएगा। आयत नंबर 25, इन्ना इलैना इयाबहुम, यकीनन उनकी बाज़गश्त हमारी तरफ है। अजब ना कि वो लोग जो नसीहत को कबूल नहीं करते उनके लिए अजाब अकबर है, और एक दिन वो लौट कर कहाँ आएंगे, मेरे पास आएंगे। उनकी बाज़गश्त, उनका पलटना, उनका वापस आना किसकी जानिब है, अपने रब की जानिब है। हम सब तो इस दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाले ना, एक दिन तो हमें रब की जानिब पलट कर जाना है ना। कह दिया ना अल्लाह ने कुरान में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। हम रोज़ाना दुनिया में लोगों को मरते हुए देख रहे हैं ना। कोई ऐसा है जिसने अपने आप को बचा लिया दौलत से, अपनी ताकत से, अपने ओहदे से? कोई नहीं बचा सकता। मौत से किसी को नजात नहीं है, हर किसी को पलट कर जाना है, और एक बार मौत के ज़रिए से जाना है, दूसरी बार जब उन्हें उठाया जाएगा फिर से ज़िंदा किया जाएगा, और फिर ज़िंदा करने के बाद जब उन्हें खड़ा किया जाएगा महशर के मैदान में, क्या कर सकेंगे? जब बाज़गश्त अल्लाह की जानिब होगी, हम किस तरह से अल्लाह के सामने खड़े हो सकेंगे? अजब ना, अल्लाह हमें याद दिलाता है, देखो ये सब कुछ अल्लाह का है, ये उस सारा अख्तियार उसके हाथों में है, और एक दिन हमें पलट कर उसी की बारगाह में जाना है। और अल्लाह आखिरी आयत में कहता है, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, और यकीनन उनका हिसाब किताब हमारे पास है। पलट कर आ जाओगे तो ये ना समझना कि तुम पलट कर आने के बाद कोई एक्सक्यूज़ पेश कर सकोगे। हमें आदत है ना हर चीज़ में बहाना बनाने की, हर चीज़ में एक्सक्यूज़ देने की। अल्लाह कह रहा है एक बार जब तुम आ जाओगे हमारे पास, जब तुम्हारा बाज़गश्त हमारी तरफ हो जाएगी, तो वहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा हिसाब व किताब सब हमारे पास होगा। तुमने जो कुछ भी किया है वो सब हमारे पास रिटन में मौजूद है, और सिर्फ रिटन में मौजूद नहीं है, बल्कि बाज़ उलमा ये कहते हैं कि बाकायदा प्रोजेक्टर टाइप का एक स्क्रीन लगाया जाएगा, और जो कोई भी झूठ बोलने की कोशिश करेगा, एक्सक्यूज़ करने की कोशिश करेगा, तो उसने जो कुछ भी किया है उस स्क्रीन में शो कर दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। और अगर फिर भी वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो ये हाथ बोलने लगेगा कि नहीं, मैंने ये काम किया है तेरे ज़रिए से। ये आँखें बोलने लगेंगी कि हाँ तूने इन आँखों से गुनाह किया है। ये कान कहेंगे कि हाँ तुमने गीबतों को सुना है। हाँ, अजब ना, अजब दर्द होगा। और अल्लाह कह रहा है कि हिसाब व किताब भी हमारे पास मौजूद है। हम किस किस को झुटलाएंगे?
اپنے اعضاء کو جھٹلا سکیں گے، رب کو جھٹلا سکیں گے؟ چھوڑ دیں اعضائے بدن کو، چھوڑ دیں ہمارے جسم کے حصے گواہی دیں گے، بھول جائیں، forget it۔ اللہ کو کیسے جھٹلا سکیں گے جب وہ گواہی دے گا ہمارے اعمال کی، جب وہ حساب و کتاب رکھتا ہے اور اس کے پاس ہمارا سارا کچا چٹھا موجود ہے، ہم اس کو کیسے ڈینائی کر سکیں گے؟ کوئی راستہ نہیں ہوگا، فرار کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، ہم کہیں نہیں جا سکیں گے۔ بس ایام فاطمیہ کا جو یہ سلسلہ جاری ہے، آیت اللہ پناہیان کی ایک مجلس سن رہے تھے ہم، اس میں سے ایک جملہ ان کا اچھا لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شہزادی کونین کے زخموں کا کوئی ماتم کرتا ہے، جب ان کی مصیبت پر کوئی روتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خدا یہ سورہ پڑھنے کے بعد، یہ عذاب سننے کے بعد روح کانپتی ہے، جسم لرزتا ہے، خوف آتا ہے۔ معبود حقیقی تجھے شہزادی کونین کے حق کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم، اس سورے میں ہم نے جو عذاب پڑھے ہیں ان عذاب کو ہم سے دور رکھنا، ہم نے جو جزا پڑھی ہے خدا وہ جزائیں ہمیں عنایت کرنا، خدا برائیوں سے ہمیں دور رکھ کر نیکیوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا تیری کریشن میں ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ۔ 4 معصومین، 12 امام، 5 پاک، شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا، خصوصاً شہزادی کونین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو، جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو، جتنے بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کے مرحومین کی ارواح کو، جن کی جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی گئی ہے ان کے مرحومین کی ارواح کو بخش دے خداوند کریم۔ مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔